میں نے ڈرامے پریزاد پر اپنی ایک گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مشتہر کی تو کراچی سے ریحان خان صاحب کا کمنٹ میں پیغام آیا کہ پریزاد ڈرامے پر میرے تاثرات بھی بیان کریں۔ مجھے ان کے اعتراضات میں وزن لگا تو سوچا کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سنا تھا کہ ایک بہترین ڈرامہ سیریل جو ہماری معاشرتی زندگی کا حقیقی عکاس ہے بہت مقبول ہے۔ ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل اور عثمان کی پاکستان میں بے پناہ مقبولیت کے بعد اب یہ ڈرامہ ان کی ٹکر کا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں دو ہی قوتیں کار فرما ہیں اور وہ ہیں خیر اور شر کی۔ شر کی قوتوں کا سرخیل شیطان ہے۔ یہ شیطانی قوتیں پاکستان کی سرزمین پہ چونکہ کھل کر اپنی غلیظ سوچوں کا اظہار نہیں کر پاتی تو بہت ڈھکے چھپے اور غیر محسوس انداز میں اس قوم کی نئی نسل کے لاشعور میں وسوسے ڈالتی ہیں۔ پریزاد ڈرامہ اس کی بدترین مثال ہے۔ ریحان صاحب مزید کہتے ہیں کہ اس ڈرامے پر میرے 4 بنیادی اعتراضات ہیں جو میں آپ سے نہ صرف شیئر کرنا چاہوں گا بلکہ آپ کی رائے کا بھی متمنی ہوں۔ میری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس پر اپنی رائے ضرور دیں۔ ریحان صاحب کا اس ڈرامے پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس میں راتوں رات امیر بننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سانولے نوجوان کی فٹ پاتھ سے اٹھ کر راتوں رات ایک امیر آدمی بننے کی کہانی ہے اور ہمارے مادہ پرست معاشرے پر ایک بھرپور طنز ہے جو ایک غریب بھائی کو دھتکارتا ہے اور امیر بننے پہ اس کے تلوے چاٹتا ہے۔ گو کہ اس پہ بھی شکایت تو بنتی ہے کہ اگر ہمارے نوجوان پریزاد کے راتوں رات امیر بننے پہ اتنی پذیرائی دیکھ کر خود بھی اس کی طرح راتوں رات امیر بننے کے زہریلے خواب دیکھنے لگیں اور محنت کو ایک گالی سمجھنے لگیں تو یہ رجحان معاشرے میں کس قدر بے چینی پھیلائے گا۔ ریحان صاحب کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس ڈرامے میں سگریٹ نوشی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس مقبول ڈرامے میں ہر تقریباً دوسرے بندے کو سگریٹ پیتے دکھایا گیا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، کہیں سگار تو کہیں بیڑی۔ اس طرح سے نوجوانوں میں ایک دفعہ پھر سگریٹ پینے کی لت کو ابھارا گیا ہے۔ محض تمباکو نوشی کے انتباہ کا جملہ لکھ دینے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھیں تمباکو نوشی کی صنعت بے حد طاقتور ہے۔ مغرب میں یہ صنعت دوبارہ واپسی کی کوشش میں پورا زور لگا رہی ہے۔ نت نئے سگریٹ نوشی کے طریقے جیسے ای سگریٹ اور ویپ وضع ہو رہے ہیں اور پاکستان جیسے کثیر آبادی کے ملک میں ان ڈراموں کے ذریعے نوجوانوں کو یہ لت لگائی جاتی ہے۔ ریحان صاحب نے اس ڈرامے پر تیسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ اس میں اسلام کی غلط تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں جہاں ہر اس کردار کو جس کا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف نام کی حد تک بھی تعلق تھا، چاہے محلے کا بدماش ہو یا طوائف کی بیٹی، ان کو دل کا اچھا دکھایا، مگر دل کے پھپھولے توڑے تو محلے کے اس لڑکے پر جو گلی کے آوارہ لڑکوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔ اسی لڑکے کو رات کے اندھیرے میں کوٹھے پر محلے کی لڑکی سے ملتے دکھایا اور اس طرح ناظرین کو یہ باور کرایا کہ دیندار لوگ دراصل بد کردار ہوتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ لڑکی کو نقاب میں دکھایا بھی تو لڑکے سے چوری چھپے ملنے جانے کے لیے، اور اس طرح ناظرین کو یہ باور کرایا کہ پردہ صرف ایک آڑ ہے بد کرداری کے لیے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈرامہ لکھنے والا اسلام بیزار حلقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کام معاشرے میں سے اسلام کو کھرچنے اور ناچ گانے اور بے حیائی کو عام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے چیلوں کے شر سے بچائے۔ ریحان صاحب نے اس ڈرامے پر آخری اور چوتھا اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں بے راہ روی کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر اس ڈرامے کا اصل مقصد آخری قسط میں پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا اور وہ تھا معاشرے میں لڑکے لڑکی کی دوستی کو عام کرنا۔ مغرب کے معاشرے میں تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ بہت عام ہے اور ان کے ساتھ رہنے کو بھی قانون نے کامن لا یعنی شادی جتنا جائز بنا دیا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکی کی دوستی کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اگر ملتے بھی ہیں تو چھپ کر ملتے ہیں۔ حال ہی میں ایسی ہی ایک گرل فرینڈ کا اسلام آباد میں بہیمانہ قتل اخباروں میں شہ سرخی بنا تھا، مگر پریزاد نے اپنی محبوبہ کے ساتھ دوست بن کر رہنے کا عہد و پیمان کر کے ہمارے معاشرے میں اس غلیظ تعلق کو عام کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو عورت مرد کے ناجائز تعلقات سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ ہیں ریحان خان صاحب کے اس ڈرامے پر اعتراضات۔
برائے مہربانی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔